اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ۔ اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا، تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین۔ واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ تشریح سن لیجیے تھوڑی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو انہیں ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آنکھیں بھی دی ہیں جن سے دیکھ سکتے ہیں، کان دیے ہیں جن سے سن سکتے ہیں، عقل و بصیرت دی ہے جن سے حق اور باطل اور جھوٹ اور سچ کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر کے وہ حق کا راستہ نہیں اپناتے تو پھر یہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ دوسرا کہ محشر کی سختیاں دیکھ کر انہیں دنیا کی ساری لذتیں بھول جائیں گے۔ دنیا کی زندگی انہیں ایسے معلوم ہوگی گویا وہ دنیا میں ایک آدھ گھڑی ہی رہے ہیں۔ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جیسے سورہ نازعات میں آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبح شام رہے ہیں بس۔ تیسرا، محشر میں مختلف حالتیں ہوں گی جنہیں قرآن میں مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک وقت یہ بھی ہوگا کہ جب ایک دوسرے کو پہچانیں گے، بعد مواقع ایسے آئیں گے کہ آپس میں ایک دوسرے پر گمراہی کا الزام دھریں گے، اور بعض موقعوں پر ایسی دہشت طاری ہوگی کہ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون۔ سورہ مومنون کی آیت ہے، آیت نمبر 101، کہ آپس میں ایک دوسرے کی رشتہ داریوں کا پتہ ہوگا اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ یہ قیامت کا دن ہے۔ اس لیے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ بندہ خود اپنے پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے، آسمان کو دیکھ کر اللہ کو پہچان، زمین کو دیکھ کر اللہ کو پہچان، ہواؤں کو دیکھ کر اللہ کو پہچان، سمندروں کو دیکھ کر اللہ کو پہچان، چرند پرند جو ہے سب ان کو دیکھ کر اللہ کو پہچان۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حقیقی معرفت نصیب فرمائے اور ہمارے دل کے محرابوں میں اللہ اپنے معرفت کا نور داخل کرے اور ہماری آنکھوں میں اللہ اپنے محبت کا سرما لگا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔